دبئی۔ جی ہاں، دبئی متحدہ عرب امارات کا ایک شہر جسے ملک کے سب سے بڑے شہر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ دبئی اپنی شاندار صنعتوں، تعمیرات و رہائش کے عظیم منصوبہ جات، کھیلوں کے شاندار ایونٹس اور گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندراج کے باعث دنیا بھر میں معروف ہے۔ یہ شہر صنعتوں کے علاوہ سیاحت کے حوالے سے بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس وقت شہر میں جاری عظیم تعمیراتی منصوبے دنیا بھر کی نگاہوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ دبئی دنیا کے 25 مہنگے ترین شہروں میں بھی شامل ہے۔ اب دبئی کی تاریخ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ 1833 میں بنی یاس قبیلے سے تعلق رکھنے والے تقریباً 800 افراد مختوم خاندان کے سربراہی میں خلیج کے دہانے پر آ کر آباد ہو گئے۔ خلیج ایک قدرتی بندرگاہ تھی۔ دبئی جلد ہی ماہی گیری، ہیروں، سمندری تجارت کا مرکز بن گیا۔ 20ویں صدی کے آغاز تک دبئی ایک کامیاب بندرگاہ بن گئی تھی۔ دور دراز کے تاجر وہاں تجارت کی غرض سے آتے تھے۔ ڈیرہ کی جانب خلیج کی سوق، جسے عربی زبان میں بازار کہا جاتا ہے، ساحل سمندر پر سب سے بڑی مارکیٹ تھی، جس میں 300 دکانیں تھیں جن پر سیاحوں اور کاروباری لوگوں کا مسلسل ہجوم رہتا تھا۔ 1930 تک دبئی کی آبادی تقریباً 20,000 نفوس پر مشتمل تھی، جن میں چوتھائی حصہ تارکین وطن لوگوں کا تھا۔ 1950 کے عشرے میں خلیج طے نشین گاد اور کیچڑ سے بھرنا شروع ہو گئی، جو غالباً بحری جہازوں کی بڑھتی ہوئی تعداد میں بندرگاہ کو استعمال کرنے سے ہوا۔ مرحوم حاکم دبئی شیخ رشید بن سعید المکتوم نے خلیج کی اس گزرگاہ کو کھود کر گہرا کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک مہنگا اور دور اندیش منصوبہ تھا۔ اس کارروائی کے نتیجہ میں دبئی میں نجی جہازوں کے کنٹرول کی استعداد میں اضافہ ہوا۔ نتیجتاً اس نے دبئی کو ایک بڑے تجارتی اور دوبارہ ایکسپورٹ ہونے والی اشیاء کے مرکز کی حیثیت سے نئی قوت عطا کی۔ 1994 میں تیل کی دریافت کے بعد شیخ رشید نے تیل کی آمدنی کو دبئی کے بنیادی ڈھانچہ کی تعمیر کے لیے استعمال کیا۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں ایک نئی پورٹ اور ٹرمینل بلڈنگ تعمیر کی گئی۔ رن وے کی وسعت کے منصوبہ کی تکمیل قابل عمل آئی تاکہ ہر قسم کے جہازوں کی نقل و حمل کو برداشت کر سکے۔ دنیا میں انسانی ہاتھوں سے بنائی گئی سب سے بڑی بندرگاہ جبل العلا کے مقام پر تعمیر کی گئی اور بندرگاہ کے گرد فری زون بنایا گیا۔ اب دبئی کی تعمیر کے فارمولے کا انکشاف ہر ایک پر واضح ہونے لگا۔ ایک واضح تصویر والی قیادت، اعلیٰ معیار بنیادی ڈھانچہ، نو آبادیوں کے لیے دوستانہ ماحول، ذاتی اور کاروباری منافع پر 0 ٹیکس اور بہت کم درآمدی ڈیوٹی۔ نتیجتاً دبئی مصر سے لے کر بر صغیر کے جنوبی افریقہ سے لے کر اب تک CIS کہلانے والے ممالک تک پھیلے ہوئے خطے کا تجارتی اور سیاحتی مرکز بن گیا۔ 1940 سے شیخ زید بن سلطان النہیان نے، جب اس وقت ابوظبی کے حاکم تھے، وہ اور شیخ رشید بن سعید المکتوم نے اس خطے میں عرب امارات کی ایک فیڈریشن بنانے کا خواب دیکھا۔ 1970 میں جب دبئی، ابوظبی، شارجہ، عجمان، القوین، فجیرہ اور 1972 میں راس الخیمہ متحدہ عرب امارات بنانے کے لیے متحد ہوئے تو ان کا یہ خواب تعمیر و تعبیر ہوا۔ شیخ زید جو UAE کے پہلے صدر تھے، اب تک یہ پوزیشن سنبھالے ہوئے تھے۔ ان کی سربراہی میں UAE دنیا کی امیر ترین ممالک میں سے ایک ملک بن چکا تھا، جس کا سالانہ فی کس GDP 17,000 امریکی ڈالر سے بھی تجاوز کر گیا۔ دبئی کی تہذیب اور تمدن کی بات کریں تو دبئی کی تہذیب اور ثقافت کی جڑیں اسلامی روایات سے ملتی ہیں۔ دبئی کے باشندوں کے طرز زندگی کی مظہر ہے، تاہم امارات ان غیر ملکیوں کا جو مذہب اسلام کے پابند نہیں احترام کرتا ہے اور ان کو خوش آمدید کہتا ہے۔ بیرونی تارکین وطن اپنے مذہب فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں مکمل طور پر آزاد ہیں اور وہاں کوئی بھی لباس پہننے کی آزادی ہے۔
یہاں خواتین سے تفریقی سلوک نہیں کیا جاتا۔ خوش اخلاقی اور مہمان نوازی دبئی کی لاتعداد خوبیوں میں سے ایک ہے۔ حاکمین وقت اپنی ثقافت کو قائم رکھنے میں بہت مستعد ہیں اور اس کے لیے انہوں نے کئی عملی اقدامات کیے۔ ان میں سے ایک اپنے ماضی کی عکاس کھیلوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ باز سے شکار، اونٹوں کی دوڑ اور تکونے بادبانوں والی کشتیوں کی تیراکی اب بھی دبئی میں بہت مقبول ہے۔ ملک کی سرکاری زبان عربی ہے، لیکن اکثر لوگ دفتر سے باہر انگریزی میں بات چیت کرتے ہیں۔ مختلف اقوام سے تعلق رکھنے والے لوگ دبئی میں رہتے ہیں اور انگریزی کو روزمرہ کی بات چیت ایک مشترکہ زبان کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اکثر سڑکوں اور دکانوں کے سائن بورڈ اور ہوٹلوں کے مینو عربی اور انگریزی میں لکھے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ امارات کے مقامی لوگ عموماً روایتی لباس استعمال کرتے ہیں۔ مرد حضرات سفید لمبا چوگا اور اس کے ساتھ سفید یا سرخ چیک والا رومال پہنتے ہیں۔ عوامی مقامات پر خواتین عبایا، ایک کالے رنگ کا برقع جو ان کے عام لباس کو ڈھانپ لیتا ہے، استعمال کرتی ہیں۔ وہ اپنے سروں کو اسکارف سے بھی ڈھانپتی ہیں۔ سیاحوں کی فوٹوگرافی قابل قبول ہے اور ان سے تمام خوبصورت چیزوں کی تصویر کشی کی توقع کی جاتی ہے۔ عام طور پر لوگوں کی تصویر اتارنے سے پہلے ان سے پوچھنا ایک مہذب طریقہ خیال کیا جاتا ہے، جبکہ حکومتی عمارتوں، فوجی تنصیبات، بندرگاہوں، ہوائی اڈوں کی تصویر کشی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مسلمان عورتوں کی تصویر لینا ناپسندیدہ خیال کیا جاتا ہے۔ عربی کھانے پکانے کے طریقے مختلف اقسام اور مختلف ممالک مثلا مراکش، شام، افغان، لبنان، تیونس اور دوسرے کئی ممالک سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ پورے شہر میں دکاندار شوارما بیچتے ہیں۔ اس کی تیاری میں دمبا یا مرغی کے گرم روسٹ استعمال ہوتے ہیں۔ گوشت سے قطلے کاٹ کر سینڈوچ میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں سبزیاں بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ تازہ جوس کی دکانوں کو کسی بھی قسم کے تازہ جوس مثلا اناناس، کیلا، آم یا مکس کاکٹیل کا آرڈر دیا جا سکتا ہے۔ شراب صرف لائسنس شدہ ریسٹورانوں یا مے خانوں میں ہی فروخت ہوتی ہے۔ یہ کچھ تفریحی کلبوں میں بھی دستیاب ہے۔ دبئی کے سیاحتی مرکز اول 1990 میں دبئی نے صحت مند اور اعلیٰ سیر و سیاحت کا بین الاقوامی مرکز بن کر عملی طور پر ابھر کر سامنے آنے کا اصولی فیصلہ کیا۔ اس فیصلہ کے بعد سیر و سیاحت پر کیے جانے والے اخراجات نے بہت سالوں سے بہت زیادہ منافع دیا۔ سن 2000 میں مہمانوں کی تعداد حیران کن طور پر 3 ملین تک پہنچ گئی، جو دبئی کی آبادی 8,50,000 سے بھی تجاوز کر گئی۔ دبئی اب ایک ایسا شہر ہے جس کے قابل فخر ہوٹلوں، اعلیٰ معیار صنعت، دنیا کی بہترین مہمان نوازی اور کھیل کی تفریحات کا کوئی ثانی نہیں۔ جمیرہ کے کنارے واقع خوبصورت برج العرب ہوٹل دنیا کا واحد 7 سٹار ہوٹل ہے۔ امارات ٹاور اس سے بے شمار عمارتوں میں سے ایک عمارت ہے، جو اس تیزی سے بڑھتے ہوئے شہر میں تجارتی اعتماد کا احساس دلاتی ہے۔ 350 میٹر بلند آفس ٹاور مشرق وسطی اور یورپ کی سب سے بلند ترین عمارت ہے۔ اس کے علاوہ دبئی میں دنیا کا سب سے بڑا برج خلیفہ تعمیر کیا گیا، جو اس وقت دنیا کی بلند ترین عمارت ہے۔ دبئی میں کھیلوں کے بڑے بڑے بین الاقوامی مقابلے بھی ہوتے ہیں۔ دبئی ڈیزرٹ کلاسک پروفیشنل گولف ایسوسی ایشن ٹور میں ایک اہم مقام کا حامل ہے۔ دبئی اوپن ایک ATCP ٹورنامنٹ، دبئی ورلڈ کپ دنیا کی مہنگی ترین گھوڑ دوڑ ہر سال ہزاروں شائقین کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ دبئی کو مشرق وسطی کا شاپنگ دارالخلافہ بھی کہا جاتا ہے۔ اتنی زیادہ شاپنگ مال اور بازاروں کی موجودگی میں مصنوعات کی ناقابل سبقت قیمت ڈھونڈنے کے لیے اس سے بہتر جگہ نہیں ملتی۔ دکاندار اپنی اشیاء کی قیمتیں ایک دوسرے کے مقابل میں کم کر کے لگاتے ہیں۔ بہت کم درآمدی ڈیوٹی اور ٹیکس کے بغیر شاپنگ کی وجہ سے اشیاء سستے داموں دستیاب ہیں۔ سونا، زیورات، اعلیٰ فیشن، الیکٹرانکس، قالین اور ہاتھ کی بنی ہوئی اشیاء اتنی حیرت انگیز کم قیمت پر ملتی ہیں جن کی نظر دنیا میں کہیں بھی نہیں۔ دبئی کے بے شمار شاپنگ کے مراکز ہر قسم کے گاہکوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔
گاڑیاں، ملبوسات، زیورات، الیکٹرانکس، فرنیچنگ، کھیلوں کا سامان اور کئی دوسری اشیاء آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے دستیاب ہو سکتی ہیں۔ دبئی کے بازاروں کی سیر بہت سنسنی خیز ہے۔ شاپنگ کے تمام اس عرصہ میں بازاروں کا سرگرم ماحول، روایتی انداز، قیمتیں طے کرنا خریداروں کو مستعد رکھتا ہے۔ دبئی ایک ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں جانے کے لیے یورپ، افریقہ اور ایشیا کے بڑے بڑے شہروں سے ہوائی پروازیں سیدھی دبئی کو جاتی ہیں۔ دبئی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کا دنیا کے 10 چوٹی کے ہوائی اڈوں میں شمار ہوتا ہے۔ اب اس کی گنجائش سالانہ 14 ملین افراد کی نقل و حمل پر کافی ہے۔ اب اس گنجائش کو 70 ملین تک لے جانے کا منصوبہ ہے۔ دبئی ہوائی اڈے کے 2 ٹرمینل ہیں جو ہوائی اڈے کے مخالف سمت میں قائم ہیں۔ وہاں پر کرائے کی گاڑیاں، ہوٹل کی بکنگ، کرنسی کے تبادلے کی سہولیات بہم پہنچائی جاتی ہیں۔ دبئی فری شاپنگ آنے اور جانے دونوں حالوں میں قائم کی گئی ہے۔ دبئی انٹرنیشنل ایئر لائن ٹریول ایجنسی کی عمارت بھی دبئی میں موجود تمام فضائی کمپنیوں کے دفاتر ہیں۔ اب دبئی کی اضافی معلومات کے بارے میں آپ کو بتا دیں۔ یہاں بجلی کی سپلائی 220 سے 240 وولٹ اور 50 سائیکل کی ہوتی ہے۔ نلکے کا پانی پینے کے لیے بالکل محفوظ ہے، لیکن کچھ سیاح عموماً بوتلوں کے پانی کو ہی پسند کرتے ہیں۔ یہ پانی زیادہ تر ہوٹلوں اور ریسٹورانوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ دبئی کے اندر اور باقی دنیا کے ساتھ مواصلات کا بہترین نظام استوار ہے۔ موبائل کا اسٹینڈرڈ GSM ہے۔ عام سیاحتی فوٹوگرافی کی اجازت ہے۔ مسلمان عورتوں کی تصویر لینا سخت ناپسند خیال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مردوں کی تصویر اتارنے سے پہلے ان سے پوچھنا ایک مہذب طریقہ خیال کیا جاتا ہے۔ دبئی میں اکثر بین الاقوامی بینکوں کی شاخیں قائم ہیں جو انفرادی اجتماعی کاروبار کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ رقوم کا انتقال آسانی سے کیا جا سکتا ہے کیونکہ زر مبادلہ پر کنٹرول در حقیقت بالکل مفقود ہے اور درہم آسانی سے آزادی سے تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ بینکوں کے اوقات 8 بجے سے 1 بجے ہفتہ بدھ تک ہوتے ہیں۔ کچھ بینک 12:30 بجے سے 6:30 بجے تک کھلے رہتے ہیں۔ جمعرات کے دن بینک 8 بجے سے 12 بجے تک کام کرتے ہیں۔ UAE کا مقامی وقت GMT سے 3 گھنٹے آگے ہے۔ دبئی کا موسم منطقہ حارہ سے ملا جلا اور خشک ہے۔ بارش کبھی کبھار ہوتی ہے جو عام طور پر موسم سرما میں 5 دن تک ہوتی ہے۔ دبئی میں دنیا کی مشہور کھیلیں تفریح تقریب کا اہتمام کیا جاتا ہے جو خاص طور پر نومبر سے مارچ تک ہوتی ہیں۔ دبئی شاپنگ فیسٹیول کے دوران دبئی میں 3 بہت ہی اعلیٰ معیار کی تقاریب کی میزبانی کی جاتی ہے۔ دبئی ڈیزرٹ کلاسک پروفیشنل گالف ایسوسی ایشن کا ایک اسٹاپ ہے۔ دبئی اوپن جو ایک APC کی تقریب ہے اور دبئی ورلڈ کپ جو دنیا کے امیر ترین گھوڑ دوڑ ہے۔ دبئی عام طور پر ایک محفوظ اور نہایت دوستانہ شہر کہا جاتا ہے۔ وہاں جرائم بہت کم ہیں۔ سیاحوں اور مقامی لوگوں کو آدھی رات تک بھی چہل قدمی کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں کی زندگی میں ہیجان انگیزی کے ارد گرد گھومتی ہے ان کے لیے دبئی میں بنجی جمپنگ، اسکائی ڈرائیونگ، پیرا گلائیڈنگ، موٹو کراس اور واٹر سپورٹس اور ماؤنٹینئرنگ اور کئی دیگر سہولیات دستیاب ہیں۔ UAE کا مستقل ڈرائیونگ لائسنس رہائشی ویزا کی گرانٹ کے بعد ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مختلف ممالک کے ڈرائیونگ لائسنس کے حامل لوگ UAE کے اندر کار کرائے پر لے سکتے ہیں، تاہم کار کو کرائے پر دینے سے قبل لائسنس چیک کیا جاتا ہے۔ دبئی کے 33 جڑواں شہر ہیں اور ان میں زیادہ تر معاہدے 2002 کے بعد کیے گئے، جن کی فہرست آپ کے سامنے ہے۔ تو دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آپ کو مزید اور اچھی معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں۔
دوستو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آپ کو نئی اور اچھی معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں۔ شکریہ۔